الفصل الثانی، دوسری فصل آگے روایت عن ابن عباس رضی اللہ عنہ قول، ابن عباس سے روایت فرماتے لما نزلت هذه الآیہ، جب یہ اتری نہ کہ والذین یکنزون الذهب والفضة الآیہ، کہ جو لوگ سونا چاندی وغیرہ مال کیا کر رہے، جمع کر رہے، زکوٰۃ نہیں دیتے، اللہ کبر ذلک علی المسلمین، مسلمانوں کے لیے بڑی مشکل ہو گئی، شاق ہو گئی یہ آیت۔ فقال عمر سے نے کہا کہ انا افرج عنکم، میں تم لوگوں کی پریشانی اور اس مشقت وغیرہ کو ختم کرنا چاہتا ہوں۔ فانطلق، گئے۔ فقال پیغمبر سے ان سے پوچھنے کے لیے یا نبی اللہ انه کبر علی اصحابک هذه الآیہ، یہ آیت تو صحابہ پر بڑی باری لگ رہی۔ فقال فرمایا کہ ان اللہ لم یفرض الزکاة، اللہ نے زکوٰۃ فرض نہیں کی، صرف اس لیے کی ہے نا کہ الا لیطیب ما بقی من اموالکم، کہ تمہارے جو مال ہے باقیہ ان میں سے کیا کرے، صفائی ستھرائی کرے، پاک کر دے مال کو۔ وَإِنَّمَا فَرَضَ الْمَوَارِيث، اور اس طرح سے میراثوں کو فرض کیا۔ وَذَكَرَ كَلِمَةً، اس طرح ایک اور بات ذکر کی، لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ، کہ بعد والے لوگوں کے لیے ہو، یعنی یہ میراث وغیرہ۔ فقال، تو یہ حضرت سے روایت کرتے کہ فَكَبَّرَ عمر صاحب نے خوشی کی وجہ سے تکبیر کہی۔ ثم قال له، پھر آگے اس سے کہا کہ الا اخبرک بخیر ما یکنز المرء، کیا میں تمہیں وہ بات بتاؤں، بہترین بات، کہ وہ کیا آدمی کیا کرے، جمع پونجی کرے، بہترین سرمایہ اگر زندگی میں جمع کرے وہ بتاؤں تم کو؟ تو فرمایا کہ المرأة الصالحۃ، نیک صالح بیوی ہے، اذا نظر الیہا سرتہ، جب خاوند اسے دیکھے نا تو دیکھنے کی وجہ سے خوش ہو جائے کہ وہ حسین ہو، جمیل ہو، خوبصورت، خوبصیرت ہو۔ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَتْهُ، جب اسے امر کرے تو اس کی بات مانے۔ وَإِذَا غَابَ عَنْهَا، جب شوہر نہ ہو تو حَفِظَتْهُ، اپنی حفاظت کرے۔ رواہ ابو داود۔ وعن جابر بن عتیق قول، یہ حضرت سے کہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام نے فرمایا سیأتیکم رکیبن، تمہارے پاس ایک قافلہ آئے گا سوار، مبغضون، تمہیں اچھی نہیں لگیں گے، فإن جؤکم، لیکن اگر آئے نا، فرحبوا بہم، انہیں خوش آمدید کہو، وخلوا بینہم وبین ما یبتغون، وہ جو تم سے مانگیں گے نا اس میں تم رکاوٹ نہیں بننا۔ فإن عدلوا، اگر وہ انصاف کریں گے، فلأنفسہم، تو ان کو فائدہ ہوگا انصاف کا، لیکن اگر کیا کریں گے، وَإِن ظَلَمُوا، ظلم کریں گے، حق سے زیادہ لیں گے نا، تو فعلیہم، گناہ سزا انہی پر ہوگا، تم ان سے کیا نہیں کرنا، جھگڑنا، بگڑنا نہیں۔ وَأَرْزُوهُمْ، انہیں رضی کر کے خود سے کیا کرو، لوٹاؤ، کہ رضی ہو کر تم سے لوٹے۔ فَإِنَّ تَمَامَ زَكَاتِكُمْ، تمہاری زکوٰۃ کی یہ بھی کیا ہے، یہ بھی زکوٰۃ کی درستگی اور پورا ہونا ہے کہ رضاہم، وہ تم سے خوش ہو کر لوٹے۔ وَلْيَدْعُوا لَكُمْ، اور تمہارے لیے دعا مانگے، دعا دے۔ رواہ ابو داود۔ وعن جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ قول، یہ حضرت جریر صاحب کہتے ہیں کہ جاء ناس من الاعراب، کچھ دیہاتی لوگ آئے الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام کے پاس، فقالوا کہ ان ناس من المصدقین، کہ کچھ سعات ہیں، مصدقین ہے، عاملین، ذمہ دار ہے، یأتوننا، ہمارے پاس آتے، فیظلموننا، ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ فقال پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارضو مصدقیکم، تم اپنے مصدقوں کو راضی کر کے لوٹاؤ۔ قولوا، کہنے لگی یا رسول اللہ وَإِن ظَلَمُونَا، اگرچہ ہم پہ ظلم کرے تب بھی، قال فرمایا ہاں ارضو مصدقیکم وَإِن ظُلِمْتُمْ، اگرچہ تم پر ظاہراً ظلم معلوم ہونا تو انہیں راضی کر کے لوٹاؤ، کیونکہ حقیقت میں تو ظلم نہیں ہے، کیونکہ وہ تو تم سے حق ہی لیں گے نا، انشاءاللہ حق سے زیادہ نہیں لیں گے۔ اگر تو وہ ظلم لگے تو وہ ظلم نہیں ہوگا، ممکن ہے تمہیں ظلم لگے۔ رواہ ابو داود۔ وعن بشیر ابن الخصاصی قول، یہ حضرت سے کہتے قلنا، ہم نے کہا کہ ان اہل الصدقۃ یعتدون علینا، کہ اہل الصدقہ جو ہے نا ذمہ دار، وہ ہم پر بزکوٰۃ تجاوز کر کے کچھ زیادہ لیتے ہیں۔ فنکتم من اموالنا بقدر ما یعتدون،
جتنی مقدار میں وہ تجاوز اور اعتدا کرتے ہیں کہ اتنی مقدار ہم چھپا سکتے ہیں۔ قال فرمایا کہ لالا چھپانے کا جواز نہیں ہے، رواہ ابو داؤد۔ اس سے لوگ کیا کریں گے؟ مزید اپنے لیے ناجائز وسیلے اور ذرائع کیا کریں گے؟ نکالیں گے۔ وعن رافع بن خدیج قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العامل علی الصدقۃ بالحق، عامل صدقے کا ذمہ دار، زکوٰۃ کا ذمہ دار جو صحیح طریقے سے جمع کرے، بیت المال میں لائے، کالغازی فی سبیل اللہ، یہ غازی کی طرح ہے، حتی یرجع الی بیتہ، گھر تک جب لوٹے گا نا اس وقت تک یہ غازی کی طرح شمار ہوگا۔ رواہ ابو داؤد والترمذی۔ وعن عمرو بن شعیب عن ابیہ عن جدہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول، عمر صاحب کی سند سے روایت ہے کہ کہہ رہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا جلب ولا جنب، زکوٰۃ کے مال میں جلب بھی نہیں ہے اور جنب بھی نہیں ہے۔ جنب کا کیا معنی ہے؟ جلب کا معنی ہے کہ کسی جگہ سے جائے نا، پھر لوگوں کہے کہ تم سب مال جمع کرو۔ جنب کا معنی یہ ہے کہ جو صاحب الاموال ہے نا، صواحب الاموال، صاحب مال، وہ کیا کرے؟ اپنے مال کو دور لے جائے۔ کسائی لوگوں سے کہہ دے کہ تم اپنے جانوروں کو میرے پاس لے کر آؤ تاکہ میں گن لوں، اچھی طرح سے کیا کروں، اس کو دیکھ لوں، تو اس کو کہتے ہیں جلب۔ جلب کا معنی کھینچنا ہے نا، اور جنب کا معنی یہ ہے کہ ارباب اموال کو جب پتہ چل جائے نا کہ صحیح آ رہے ہیں تو ہمیں مال کا دور لے جانا چاہیے، تو کیا کرتے؟ پھر مال کو دور لے جاتے ہیں کہ ان باتوں سے ذرا بچ جائے، تو ایسا کرنا کیا ہے؟ ممنوع ہے۔ بس اپنی جگہ پر رہے نا، زکوٰۃ وغیرہ دے دے۔ وَلَا تُؤْخَذُ الصَّدَقَاتُ مِنْ إِلَّا فِي دُورِهِمْ، زکوٰۃ صدقات ان سے ان کے گھروں میں، محلوں وغیرہ اپنی جگہوں پر وصول کی جائے گی۔ رواہ ابو داؤد۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، من استفاد مالا، اگر کسی کو نیا مال ملا، نئے مال کا استفادہ کیا، فلا زکوٰۃ فیہ حتی یحول علیہ الحول، جب تک اس پر سال نہ گزرے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ رواہ الترمذی وذکر جماعۃ انہم وقفوا علی ابن عمر۔ اب یہاں پر مسئلہ ہے کس کا؟ مال مستفاد کا۔ مال مستفاد کسے کہتے ہیں؟ مال مستفاد سے مراد وہ مال ہے کہ کسی کے پاس پہلے سے مال موجود ہونا، پھر بعد میں اس کے پاس نیا مال آ جائے نا، اس کو کہتے ہیں مال مستفاد۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ مسئلہ ہے کہ مال مستفاد اگر جنس سے ہونا تو زکوٰۃ دے گا، ورنہ نہیں۔ بس مال مستفاد اس مال کو کہ حولان حول تو نہیں ہو، یعنی سال پورا نہیں ہے کہ اس سے پہلے ایک مہینہ ہو یا ہفتہ ہو یا جتنا بھی ہونا، نیا مال آ جائے، اس کو کہتے ہیں مال مستفاد۔ استفید مستفید سے نکلا ہے نا، مستفید اس کو کہتے ہیں جس نے مال لیا ہو، تو اس پر حولان حول ضروری ہے، سال کا گزرنا، یا پہلے مال کا تابع ہوگا۔ تو اگر یہ مال پہلے مال کی جنس سے ہے نا، تو پھر تو کیا ہوگا؟ تابع ہوگا، اس کے لیے نئے سال کی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر نیا سال گزر جائے۔ اگر پہلے مال کا تابع نہیں ہے، الگ جنس ہے، مثلا اس کے پاس پہلے سونا تھا، اب اس کے پاس اونٹ آ گئے، اس کے پاس پہلے کیا تھی بکری تھی، اب اس کے پاس گائے آ گئی، گائے تو الگ جنس ہے نا، تو الگ جنس ہو تو پھر حولان حول ضروری۔ اگر الگ جنس نہ ہونا تو پھر کیا کریں گے؟ حولان حول کی ضرورت نہیں۔ اور یہ جو مال مستفاد بعض اوقات بالکل نیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے؟ نیا نہیں ہوتا، بلکہ پہلے مال کی نما
پہلی مال سے کیا ہوتا ہے زائد ہوتا ہے بچے وغیرہ، اور اسی طرح سے اس سے نئے پیسے آتے ہیں نا، تو وہ تو بالاتفاق کیا ہوگا پہلے مال میں ضم ہوگا، الگ اس کے لیے سال کا گزرنا ضروری نہیں ہے۔ تو اگر کسی کے پاس نصاب موجود ہو اور سال کے دوران اسی جنس سے اگر مال آ جائے تو امام سے کہتے بس اسی صورت میں مال کے لیے، نئے مال کے لیے حولان خول ضروری نہیں، بلکہ پہلے نصاب کے ساتھ ضم کر کے زکوٰۃ دے۔ امام شافعی سے کہتے ہیں کہ اگر نیا مال آ جائے نا، پہلے مال کی نما اور اس کی اولاد وغیرہ سے نہ ہونا، نفع نہ ہو، تو پھر اس کے لیے نیا سال گزرنا ضروری ہے، حولان خول ضروری ہے۔ اب یہاں پر جو حدیث ہے نا آپ کے سامنے گزر گئی کہ حتی یحول علیہ الحول، یہ اس صورت پر ہے نا کہ پہلے مال کی جنس سے ہو تابع اس کی نما ہو، اگر نما نہ ہونا تو پھر امام شافعی سے کے نزدیک حولان خول ضروری ہے، ہمارے نزدیک حولان خول ضروری نہیں ہے۔ ہاں اگر جنس سالگ ہو تو پھر ہمارے نزدیک بھی حولان خول ہے۔ وعن علی ان العباس سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی تاجیل الصدقة قبل ان تحل، علی سے کہتے عباس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر شخص زکوٰۃ کی جو کیا ہے مدت وہ پوری نہ ہو پہلے سے زکوٰۃ دے تو یہ کیسے ہوگا؟ فرخص له فی ذلک، اس کی اجازت دی ہمارے نزدیک درست ہے۔ رواہ ابو داؤد ترمذی وابن ماجہ والدارمی۔ وعن عمرو بن شیبہ نبی عن جدہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خطب الناس، اس سند سے حدیث سے فرما رہے کہ آپ علیہ السلام لوگوں کو خطبہ دیا، فقال فرمائے کہ علی من ولی یتیما لہ، اگر کسی کو یتیم بچہ وغیرہ سپرد کیا گیا ہے، ولایت میں دیا گیا ہے، نگرانی میں، تو فلیت تجرپی اس کے پاس جو مال ہے، لہو مال تو فلیت تجرپی اگر اس کا مال ہے تو اس میں تجارت کرے، ولیت رکہو ایسے نہ چھوڑ دے حتی تغلو صدقہ کہ صدقہ زکوٰۃ اسے کم کر دے، ظاہری معنی یہ ہے۔ رواہ الترمذی وقال فی اسنادہ مقال لأن المثنى بن صباح ضعیف۔ یا پر جو کہہ رہے کہ یتیم پر صدقہ ہے، یعنی یتیم سے مراد کیا ہے؟ مراد نابالغ لڑکا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نابالغ کے مال میں زکوٰۃ واجب نہیں، ائمہ ثلاثہ کے نزدیک واجب ہے۔ وہ کہہ رہے کہ دیکھ اسے نہ چھوڑے تجارت کر کے تاکہ اسے زکوٰۃ ختم نہ کر دے، اور ہمارے لیے جو دلیل ہے نا کہ رفع القلم عن ثلاث عن النائم حتی یستیقظ وعن الصبی حتی یحتلم، اس طرح سے ابن مسعود کی حدیث کے لیے فی مال الیتیم زکوٰۃ، جمہور حضرات جو کہتے ہیں نا کہ یتیم کے مال میں زکوٰۃ ہے تو اس کے متعلق خود معلوم ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ اور یہاں پر جو فرمایا کہ لا یترک حتی تأکل الصدقہ، صدقہ اسے نہ کھائے، تو صدقہ تو تھوڑی اسے کھائے گا، کیونکہ جب اس کا مال نصاب سے کم ہو جائے گا اس وقت تو زکوٰۃ اس پر نہیں ہوگی نا، تو مراد ہے کہ نہ چھوڑ دے کہ نفقہ کیا کر لے، اسے ختم کر دے۔ تو یہاں پر کیا مراد ہے؟ نفقہ مراد صدقے سے۔ الفصل الثالث عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال لما توفی النبی صلی اللہ علیہ وسلم واستخلف ابو بکر بعدہ، جب آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی ابو بکر سے خلیفہ بنے، وکفر من العرب، وکفر من کفر من العرب، عرب میں کیا ہو گئے؟ بعض لوگ مرتد ہو گئے۔ قال عمر بن الخطاب لابی بکر، عمر سے نے ابو بکر سے کہا کہ فتقاتل الناس وقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس سے ان لوگوں کو قتل کریں گے، جنگ کریں گے؟ آپ علیہ السلام نے تو فرمایا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، تو اس وقت لڑوں گا جب یہ کلمہ کی دی، فمن قال لا الہ الا اللہ عصم منی مالہ ونفسہ الا بحقہ وحسابہ علی اللہ، جو کلمہ پڑھ چکا اس کی اس کا مال، اس کی جان محفوظ ہے سوائے اسلام کی کوئی حق اس پر آئے، واقعات دل کا جو حساب ہے اللہ پر ہوگا۔ فقال ابو بکر نے کہا کہ واللہ لو قاتلن من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، جو زکوٰۃ نماز میں فرق کرے گا اسے قتل کروں گا، لڑوں گا اس سے۔ فإن الزکاۃ حق المال، زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ واللہ لو منعونی عناقا، اگر مجھ سے بکری کا ایک بچہ بھی زکوٰۃ میں روک دینا، کانوا یؤدونہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے تھے مجھے نہیں دے رہے، لقاتلتہم علی منعها، تب بھی کیا کروں گا؟ ان سے لڑوں گا۔ قال عمر نے کہا کہ فواللہ ما هو الا رأیت ان شرح اللہ صدر ابی بکر للقتال، کہ پہلے تو مجھے شرح صدر نہیں ہوا، پھر مجھے بھی ہوا کہ اللہ نے ابو بکر کا شرح صدر فرمایا ہے۔ فعرفت انہ الحق، مجھے
معلوم ہو کہ وہ صحیح کہہ رہے ہیں، حق پر ہیں، متفقن علیہ۔ بعض نے مطلق زکوٰۃ کا انکار کیا تھا کہ زکوٰۃ ہم مانیں گی نہیں، بعض نے کہا تھا کہ بیت المال کو نہیں دیں گے، یہ اس لیے کہ وہ اس آیت سے استدلال کرتے تھے کہ خذ من اموالہم صدقۃ، وہ کہہ رہے کہ یہ جو بات ہے نہیں تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاصی کہ خذ من اموالہم، اس لیے انہوں نے سے تعویل کر دی بجا تعویل۔ ابوبکر صاحب نے اسامہ بن زید کی قیادت میں کیا کر دیا تھا، ایک لشکر روانہ کر دیا تھا نا، پھر وہی لوگ کیا کر رہے تھے، مانعین زکوٰۃ سے لڑ رہے تھے، جہاد وغیرہ کر رہے تھے، اسی کے متعلق یہ بات ہو گئی۔ وعنہ قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یکون کنز احدکم یوم القیامت شجاعا، تم میں سے کسی کا خزانہ مال جو قیامت کے دن ایک اژدہا بنے گا، گنج اژدہا، اقرع یفر منہ صاحبہ ویطلبہ، مال والا جو ہے نا اس سے بھاگے گا اور یہ سانپ اسے ڈھونڈے گا، حتی یلقمہ اصابع، اس کی انگلیاں کیا کرے گا، پکڑ کر اسے لقمہ بنائے گا، رواہ احمد۔ وعن ابن مسعود رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قول ما من رجل لا یؤدی الزکاۃ، مالی جو شخص نے مال کا زکاة اپنے مال کی زکاة نہیں دیتا، الا جعل اللہ یوم القیامۃ فی عنقہ شجاعہ، اللہ اس مال پونجی کو کیا کر کے سانپ وغیرہ اژدہا بنا کر اس کی گردن میں ڈال دے گا۔ ثم قرأ علینا مصداقہ من کتاب اللہ، پھر قرآن کریم سے اس کا مصداق سنا ہے نا کہ ولا يحسبن الذین یبخلون بما آتاهم اللہ من فضلہ الآیہ، رواہ الترمذی والنسائی وابن ماجہ۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، عائشہ طیبہ فرماتی ہے سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے آپ علیہ وسلم کو فرماتی ہوئی سنا، ما خالطت الزکاة مالا قط الا اہلکته، کہ جس مال کے ساتھ زکاة مل جائے، خلط ہو جائے تو وہ مال وہ زکاة مال کو ہلاک کرتی ہے، رواہ الشافعی والبخاری فی تاریخ والحمیدی۔ وزاد قول یکون قد وجب علیک صدقۃ فلا تخرجها، کہ مثلا تم پر صدقہ زکوٰۃ واجب تم نہیں نکالو گے، فیہلک الحرام الحلال، تو حرام حلال میں مل جائے گا نا، تو حلال ہلاک ہو جائے گا۔ وقد احتج به من یرى تعلق الزکاة بالعین، اسی سے علماء نے استدلال کیا، بعض علماء نے، کہ جو زکوٰۃ بالعین کے متعلق ہے کہ جو چیز واجب ہو جائے بس وہی دینا پڑے گا، اس کی قیمت نہیں دے سکتے۔ هكذا في المنتقى روى البيهقي في شعب الإيمان عن أحمد بن حنبل بإسناد إلى عائشة وقال أحمد، امام احمد سے کہتے کہ فی خالطت، یہ خالطت جو ہے نا اس کی تفسیر میں کہتے، تفسیر اس کی یہ ہے کہ تفسیرہ ان الرجل یأخذ الزکاة، اس کا یہ مطلب یہ بھی ہے کہ ایک آدمی ہے خود غنی ہے، اس پر زکوٰۃ خود واجب دوسروں سے لے رہے، تو یہ زکوٰۃ لینا اس کے لیے کیا ہوگا، ہلاکت مال ہوگا، اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، سبب ہلاکت ہوگا۔ یا خود زکاة، تو خود زکاة لے رہا وہ مسر و غنی، وہ کیا ہو، مسر و غنی، خود مالدار ہو، وَإِنَّمَا هِيَ لِلْفُقَرَاءِ، وہ تو کیا ہے فقراء کا حق ہے، تو اس لیے کیا کر لینا، اس کا زکاة لینا اس کے لیے ہلاکت کا سبب ہوگا۔ تو اگر ایک شخص زکاة نہیں دے رہا نا، زکاة اس نے رکھ لیا، تو یہ زکاة رکھ لینا اس کے مال کو ہلاک کر دے گا، یا خود مصر ہے لے رہے تب بھی ایسا ہوگا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ کے نزدیک جس مال پر زکاة واجب نہ اسی جنس سے زکاة ادا کرے گا، درہم ہو تو درہم دے گا، دینار ہو تو دینار دے گا، کوئی اور چیز نہیں دے سکتا۔ ہمارے نزدیک قیمت بھی دے سکتا ہے، قیمت دینا بھی درست ہے، اس کے لیے کیا کرنا، نفس اسی چیز کا دینا بھی درست ہے۔